بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر جولی سمپسن، شعبہ امراض نسواں کا چیئرمین، کالج آف میڈیسن ہیوسٹن، امریکہ، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ احادیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس وقت کے سائنسی علوم سے اخذ نہیں کی جا سکتی تھیں جب یہ احادیث بیان فرمائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ علم جنین اور مذہب اسلام کے اس علم کے بارے میں فرمودات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، کوئی فرق نہیں پایا جاتا، بلکہ در حقیقت مذہب اسلام روایتی سائنسی نظریات کی رہنمائی بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کے فرمودات صدیوں بعد بھی کارآمد پائے جاتے ہیں، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ وہ قطرہ جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ جس چیز سے بنایا گیا جست گرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے۔ القرآن آیت نمبر 86، القرآن آیت نمبر 5 تا 7۔ جنین کے مراحل میں لڑکے اور لڑکی کے اعضائے تولیدی گردے کے نزدیک پشت اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے درمیان اپنی نشوونما کا آغاز کرتے ہیں، حتیٰ کہ بلوغت کے بعد بھی یہ اعضاء، اعصاب اور خون کی باہم رسانی پست اور سینے کے بیچ سے حاصل کرتے ہیں۔ نطفہ سیال مواد کی معمولی سی مقدار۔ قرآن پاک کم از کم 11 مقامات پر یہ ذکر فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق نطفے سے فرمائی گئی ہے۔ نطفے کا مطلب ہے سیال مواد کی معمولی سی مقدار، مثلاً وہ مقدار جو چائے کا کپ خالی کرنے کے بعد اس کے پیندے میں موجود رہتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ میں آیا ہے، مثلاً آیت نمبر 5 تا 22، آیت نمبر 13 تا 23، آیت نمبر 4 تا 16، آیت نمبر 18 37، آیت نمبر 11 35، آیت نمبر 36 تا 37، آیت نمبر 40 اور 67، آیت نمبر 40 اور 53، آیت نمبر 75 اور 37، آیت نمبر 2 اور 76، آیت نمبر 19 اور 80۔ پانی کا خلاصہ جوہر، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کا خلاصہ۔ عربی لفظ سلت سے مراد ہے خلاصہ یعنی جوہر، یعنی کسی چیز کا بہترین حصہ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عورت کو بار آور کرنے کے لیے مرد کی میں شامل لاکھوں بیضوں میں سے محض ایک بیضہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اسی ایک بیضے کو قرآن پاک نے سلت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لاکھوں بیضۃ النساء میں سے بار آور ہونے کے لیے ایک بیض النساء کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، اور اسی بیض النساء کو قرآن پاک نے سلت کے نام سے تعبیر کیا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی۔ عربی لفظ نطفہ کا مطلب ہے ملی ہوئی منی۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے کچھ اصحاب کے مطابق ملی ہوئی منی مردانہ یا زنانہ منی کو ظاہر کرتا ہے، یہ اب بھی نطفہ ہی قرار دیا جاتا ہے، اس لیے نطفت امشاج سے مراد ہے عورت اور مرد کی ملی ہوئی منی کی قلیل رحم مادر میں بچے کی جنس کا تعین مرد کے مادہ کے مرہون منت ہوتا ہے، نہ کہ عورت کے بیض النساء کا مرہون منت ہوتا ہے۔ بچے کی جنس وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اس امر پر منحصر ہے کہ کیا کروموسوم کا 23واں جوڑا بالترتیب XX یا XY ہے۔ بنیادی طور پہ جنس کا تعین بار آوری کے موقع پر اور یہ بیض النساء پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ مرد کے مادے کے جنسی کروموسوم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کے اس مادے کے کروموسوم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے جو بیض النساء کو بار آور کراتا ہے۔ اگر مرد کا مادہ جو بیض النساء کو بار آور کرتا ہے وہ X کا حامل ہوتا تب حمل لڑکی کا ہوگا، اور اگر مرد کا مادہ جو بیض النساء کو بار آور کرتا ہے وہ Y کا حامل ہو تب حمل لڑکے کا ہوگا۔ اور یہ کہ اس نے 2 جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفے سے جب ڈالا جائے۔ القرآن آیت نمبر 45، 46 اور 53۔ اس لیے نطفہ مخصوص طور پر مرد کے مادے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہو تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے 2 جوڑ بنائے مرد اور عورت۔ القرآن آیت نمبر 37، 39 اور 75۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ منی کی ایک بوند جو کہ مرد کے جسم سے خارج ہوتا ہے وہ کی جنس کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ برصغیر ہندوستان کی ساس عام طور پر پوتی کی بجائے پوتے کی خواہش مند ہوتی ہے، اور اگر اس کی بہو کے ہاں لڑکے کی پیدائش نہ ہو تو وہ اس امر کے لیے بہو کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اگر ان عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کی جنس کا تعین عورت کی بجائے مرد پر منحصر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اگر لڑکی کی پیدائش پر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیں
تو اپنے بیٹوں کو مورد الزام ٹھہرا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بہوؤں کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ قرآن پاک اور سائنس نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ بچے کی جنس کا ذمہ دار مردانہ ہی ہونا ہے۔ جنین 3 اندھیروں میں محفوظ ہوتا ہے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، اس طرح ایک کے بعد اور طرح 3 اندھیروں میں۔ القرآن 6:39۔ جنین کے مراحل، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اس صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ القرآن آیت نمبر 12، 14 اور 23۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق پانی کی بوند سے فرمائی گئی ہے، یعنی رحم مادر میں، پھر اس میں روح ڈالی اور اس بے جان کو جاندار کیا۔ اب احباب کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔